کئی لوگ موت سے ڈرتے ہیں تو کئی مطمئن ہوتے ہیں۔ موت سے ڈرنے والے ان گنت ہیں، مگر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ویلکم کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اور ہاں، پروفیسر موری بھی ان میں سے ایک ہے۔ پروفیسر موری کو ایک ایسی بیماری نے جکڑ لیا جو آدمی کو کسی موم بتی کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ پیروں کی طرف سے سر کی جانب بڑھتی ہوئی یہ بیماری پہلے جسم کے اعضاء کو ناکارہ بناتی ہے، پھر ہڈیوں کو پگھلاتی ہے اور آہستہ آہستہ جسمانی حرکت پر بندش ڈالتی ہے، حتیٰ کہ آخر میں آواز بھی بند ہو جاتی ہے۔ مگر پروفیسر موری ایسی بیماری سے ڈرنے والے کہاں؟ وہ تو موت کو بھی دوست سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موت بھی اسی سودے بازی کا حصہ ہے جو ہم بہت پہلے کر چکے ہیں۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے، وہ تو موت سے شناسائی کو زندگی جینے کا ہنر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ سیکھ لو کہ مرنا کیسے ہے تو تم جینا خود ہی سیکھ جاؤ گے۔ یہ بات حیران کن ہے، زندگی کی اسٹیشن پر موت کی ریل گاڑی کا منتظر یہ بوڑھا پروفیسر کتنا مطمئن نظر آ رہا ہے۔ یہ سوچ کر بھی عجب احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ زندگی سے مطمئن نہیں ہو پاتے، مگر موری صاحب تو موت سے بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ موری کا شاگرد مچ البوم، جو اس کتاب کا مصنف ہے، وہ ایک لاپرواہ اور مصروف شخص ہے جو اپنی زندگی میں اپنے اور اپنوں کے لیے کم جیتا ہے اور دھن دولت کے لیے زیادہ۔ وہ رشتوں کا خاص خیال نہیں رکھتا، اپنی منگیتر کو بھی وقت نہیں دے پاتا، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ اس کی منگیتر اس سے جدا ہونے پر اصرار کرتی ہے۔ ایسے مچ البوم کو ایک مرتا ہوا پروفیسر بدل دیتا ہے۔ بے مقصد زندگی جینے والوں کو با مقصد زندگی جینا سکھا دیتا ہے، آدمی کو انسان بنا دیتا ہے، پتھر کو دل میں بدل دیتا ہے۔ اس کتاب میں آپ زندگی اور موت کا مفہوم سمجھیں گے۔ ایک بوڑھا شخص جسے زندگی سے ہاتھ چھڑا کر موت کا ہاتھ تھامنا ہے، دیکھیں وہ یہ کس طرح کرتا ہے۔ وہ زندگی کو بھی جیتا ہے اور موت کو بھی۔ وہ زندگی سے بھی محبت کرتا ہے تو موت سے بھی۔ وہ اپنی بیماری سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، زوجہ اور بچوں کو اپنے اپنے کام کرنے کا کہتا ہے، ان کے معمول کو توڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ بوڑھا پروفیسر مرنے کے بعد کے رونے دھونے اور اچھے الفاظ سے یاد کرنے کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ زندگی میں ہی یہ سب کرنے کو بہتر مانتا ہے۔ اس لیے وہ اپنا فیونرل مناتا ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کو بلاتا ہے۔ مچ البوم بھی وہاں پہنچتا ہے، سب مل کر اس کا فیونرل مناتے ہیں، الوداعی تقاریر کرتے ہیں، موری کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے نوازتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں اور موری کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے رخصت لیتے ہیں۔ یوں موری اپنی آخری رسوم اپنے سامنے ادا کروا لیتا ہے۔ موت کی آغوش میں لیٹا ہوا یہ شخص کبھی بھی سو سکتا ہے، وہ کسی وقت بھی مر سکتا ہے، اور یہ وہ بھی جانتا ہے، مگر وہ اپنے آخری ایام کھل کر جینا چاہتا ہے۔ ہر منگل کو وہ اپنے شاگرد اور دوست مچ البوم سے ملتا ہے، دونوں مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ مچ یہ گفتگو ریکارڈ کرتا ہے جو کہ بعد میں اس کتاب کی صورت لیتی ہے۔ موری اپنے مطالعے کے کمرے میں کتابوں کے بیچ آخری دن گزارتا ہے۔ جہاں وہ لیٹا رہتا ہے وہاں پاس میں کھڑکی ہوتی ہے جہاں سے وہ اپنے پسند کے پھول دیکھتا رہتا ہے۔ جب تک ہاتھوں میں دم رہتا ہے اس کے ہاتھوں میں قلم رہتا ہے، مگر پھر قلم اٹھانا بھی ناممکن بن جاتا ہے۔ وہ بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے اور مچ کو بہت کچھ سمجھاتا ہے، مگر دھیرے دھیرے آواز بھی ساتھ چھوڑنے لگتی ہے۔ پروفیسر موری اتنا مضبوط ہے کہ دن کو ہر کسی کے آگے اس کے چہرے پر موت کے خوف کی ایک جھلک تک نظر نہیں آتی۔ وہ ہر دم مسکراتا ہے،
مگر یہ پہاڑ جیسا جگر رکھنے والا بندہ جب رات کو سوتا ہے تو آدھی رات کو آنکھ کھل جائے اور نیند نہ آئے تو موت کا سوچ کر روتا ہے۔ وہ ڈر سے نہیں روتا، شاید اپنوں سے جدائی کی وجہ سے روتا ہے، مگر دن میں کسی کو کوئی دکھ محسوس نہیں کرنے دیتا۔ وہ مچل بوم سے کہتا ہے، مجھے اس بیماری میں سب سے زیادہ خوفناک چیز جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیماری جلد میری حالت ایسی کر دے گی کہ باتھ روم جانے کے بعد میری مخصوص جگہ کو کوئی اور صاف کرے گا۔ پروفیسر موری کہتا ہے، مچ، یہ بات نہیں کہ ہمیں فقط اوروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خود کو بھی معاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود کو معاف کرنا، یہ بات انوکھی ہے، مگر ہمیں واقعی ایسا کرنا ہوتا ہے۔ ہم بہت بار وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہتے ہیں، خود کو وقت نہیں دے پاتے، زندگی کو بھرپور طریقے سے جی نہیں پاتے۔ ایسے میں خود کو بھی معاف کرنا ہوگا اور زندگی سے بھی معذرت کرنی پڑے گی۔ موری اپنی موت سے باخبر ہے، تبھی وہ اپنی زندگی اچھی جیتا ہے۔ وہ اپنے مرنے کے بعد قبر کی جگہ بھی ایسی منتخب کرتا ہے جہاں قبر کے نزدیک دریا بہتا ہو۔ وہ اپنی قبر میں بھی زندگی کو جینا چاہتا ہے، وہ قبر سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ موری اور مچ چونکہ ہر منگل کو ملا کرتے تھے، اس لیے موری مرنے کے بعد بھی مچ کو اپنی قبر پر ہر منگل کو آنے کا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہر منگل آنا اور ہم یوں ہی گفتگو کرتے رہیں گے۔ مچ کہتا ہے، مگر آپ تو جواب نہیں دے پائیں گے۔ موری کہتا ہے، پھر تم بات کرو گے اور میں سنوں گا۔ موری کے تدفین کے بعد مچ نے تصور میں موری سے بات کی تو اسے یوں محسوس ہوا کہ جیسے موری نے اسے جواب دیا ہو۔ مچ حیران ہوا اور گردن جھکا کر اپنی گھڑی کو دیکھا تو اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، کیونکہ یہ دن منگل کا دن تھا۔